صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا حتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دے محمد وآلہ۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کہ جو اکثر و بیشتر مجالس کا عنوان رہتی ہے اور جس سلسلے میں آپ مختلف علماء و ذاکرین سے مسلسل مجالس سے سماعت فرماتے ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جو تمام موالیان اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دلوں پہ نقش ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کی اجرت کو محبت اہل بیت قرار دیا ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے سوائے محبت اہل بیت کے۔ البتہ یہ ہماری زبان کی مجبوری ہے کہ مودت کا ترجمہ اردو میں محبت کرنا پڑتا ہے اور لفظ محبت کو استعمال کرنا پڑتا ہے، ورنہ محبت اور مودت میں بہت فرق ہے۔ محبت میں شرکت کی گنجائش ہوتی ہے، ایک انسان اپنی بیٹے سے بھی محبت کرتا ہے، بیٹی سے بھی محبت کرتا ہے، اقربا سے بھی محبت کرتا ہے، احباب سے محبت ہوتی ہے، افراد خاندان سے محبت ہوتی ہے، پڑوسیوں سے محبت ہوتی ہے۔ محبت میں شرکت کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن مودت میں شرکت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں معاملہ بالکل خالص ہے، اور اگر جملوں کو سمیٹ کے ایک جملے میں بات مکمل کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ محبت کہ جو ساری محبتوں پہ بھاری پڑ جائے اس منزل کو منزل مودت کہتے ہیں، کہ جہاں ذرا برابر بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اس لیے کہ امت مسلمہ کے 73 فرقے ہر ایک یہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہے کہ ہمیں اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔
لیکن صرف اور صرف ہمیں ہی یہ طرہ امتیاز حاصل ہے کہ ہم دعوی محبت نہیں کرتے بلکہ مودت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اہل بیت سے، وہ جہاں ایک طرف اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، وہیں ان کی دشمنوں کا بھی ذکر کرتے ہیں اور ان سے بھی محبت کرتے ہیں اور وہاں بھی رواداریاں ہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے آگے رضی اللہ تعالی عنہ لگاتے ہیں، ویسے ہی دشمنان اہل بیت کے لیے بھی، تو وہاں قاتل اور مقتول دونوں کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ محبت کا صرف دعویٰ ہے، لہذا وہاں گنجائش ہے۔ لیکن قرآن نے محبت کا نہیں بلکہ مودت کا حکم دیا ہے، لہذا ہمارے یہاں یہ گنجائش نہیں ہے۔ ہم جتنا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اتنا ہی بلکہ اس سے زیادہ ان کے دشمنوں سے نفرت بھی کرتے ہیں۔ اور یہی ہمیں اصحاب امیر المومنین کی جو سیرت ملتی ہے اس سے بھی ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چاہے ماحول کیسا بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن ماحول کا شکار ہو کے کبھی انسان کو متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ یہ دن خصوصیت کے ساتھ کہ جو حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے شہادت کے دن ہیں، جناب امیر کی محبت جس کا اکثر و بیشتر لوگ طعنہ بھی دیتے ہیں کہ صاحب صرف فضائل ہی پڑھے جاتے ہیں اور صرف اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ عزیزوں، یہ آسان مسئلہ نہیں ہے۔ محبت جناب امیر ہم تک خون کا دریا پار کر کے آئی ہے۔ جب ہم اصحاب کی سیرت کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ جناب مقداد کے زمانہ ہو، جناب مقداد کے حالات ہوں، جناب عمار یاسر کے حالات ہوں یا جناب میثم تمار کے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت سے ان لوگوں نے اذیتیں برداشت کی ہیں، ظلم کو برداشت کیا ہے، لیکن ولایت علی نہیں چھوڑا انہوں نے، حضرت علی کے فضائل نہیں چھوڑے، جبکہ صرف اور صرف ظلم اسی بات پہ تھا۔ اگر یہ بھی اوروں کی طریقے سے پھر جاتے تو ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا حکمرانوں سے۔ اور خصوصیت کے ساتھ حضرت علی کے صحابی، خواہ وہ جناب مقداد ہوں، جناب عمار ہوں، جناب ابوذر ہوں، صرف اور صرف ان پہ جو ظلم ہوئے ہیں وہ ولایت علی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اعلان رسالت کے بعد جب اسلام قبول کیا تو مکے میں کفار اور مشرکین کے ظلم کا شکار ہوئے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے، اور مدینے میں منافقین کے ظلم کا شکار ہوئے علی ولی اللہ کہنے کی وجہ سے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد سے۔ تو ان حضرات پہ دوہرا ظلم ہوا ہے، اور یہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے کہ ہم اصحاب کا ذکر نہیں کرتے، اور بعض لوگ ان تمام طریقے کے الزامات سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور ان کے تقریروں کا رخ مڑ جاتا ہے، جبکہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس بات کا اعلان کریں خصوصیت کے ساتھ منبر سے کہ صرف اور صرف ہم ہی ہیں کہ جو اصحاب رسول کا ذکر کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ہی اصحاب رسول کی فہرست بھی ہے، ورنہ غیروں کے ہاں صحابیت کے نام پر صرف اور صرف منافقین کا ذکر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے بعد حضرت علی کا جتنا بڑا دشمن، اسے یہ اتنا زیادہ فہرست میں اوپر رکھتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں صحابیت کا تصور یہ ہے کہ بعد رسول جس نے بھی حدیث رسول اور حدیث ثقلین کے مطابق اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھا، بس وہی صحابی رسول ہیں۔ اور اسی کا سب سے زیادہ ان اصحاب کو خمیازہ بھی دشمنان اہل بیت کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، خود جناب ابوذر کے اوپر کس قدر جو ظلم ہوا ہے مدینے میں، وہ کس بنا کے اوپر تھا؟ کیا کسی حاکم سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ کیا کسی حکومت سے کوئی ان کا ذاتی ٹکراؤ تھا؟ نہیں، صرف اور صرف محبت علی کی وجہ سے، کیونکہ جناب ابوذر اس پراشوب ماحول میں کہ جہاں حضرت علی کے فضائل بیان کرنا جرم قرار دے دیا گیا تھا اور لوگوں کو زندانوں میں ڈالا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ دور تھا کہ جب کعب الاحبار کے ذریعے خصوصیت سے جو ایک یہودی تھا
اس کے چہرے پہ اسلامی نقاب ڈال کے لایا گیا اور حدیثیں گڑھوانے کا سلسلہ شروع ہوا اور روایات لکھوانے کا، تو جناب ابوذر کا کام یہ تھا کہ مدینہ کے چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے عظیم صحابیوں میں سے تھے، سابقین میں سے تھے، اور بڑے اچھے مقرر تھے، خطیب بھی تھے، تو جس وقت جناب ابوذر تقریر کرتے تھے لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب مجمع آ جاتا تھا تو حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کرتے تھے، کبھی بدر پڑھتے تھے، کبھی احد بیان کرتے تھے، کبھی خیبر و خندق، کبھی واقعہ غدیر۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ دینا اور پڑھ دینا منبر سے بہت آسان ہے اور سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس دور میں کہ جہاں فضائل بیان کرنے کے جرم میں لوگوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لوگوں کو ان کے وطن سے نکالا جا رہا تھا، زندانوں میں ڈالا جا رہا تھا، ایسے حالات میں جناب ابوذر حضرت علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آغاز مجلس میں کہا کہ حضرت علی کے فضائل یہ جو ہم تک آئے ہیں، یہ خون کا دریا پار کر کے آئے ہیں۔ یہ اتنی آسان منزل نہیں ہے جسے بہت لوگ آسان سمجھتے ہیں اور تانے دیتے ہیں کہ صاحب صرف فضائل ہی بیان ہوتے ہیں، تو یہ آسان منزل نہیں ہے۔ اس کے لیے اصحاب امیر المومنین نے خصوصیت کے ساتھ جس قدر قربانیاں دی ہیں۔ جناب ابوذر کو شام بھیج دیا گیا، اس لیے کہ شام میں جو حکومت تھی اس کا ظاہری حشم و قدم بہت زیادہ تھا۔ مدینہ کا حاکم یہ سمجھا کہ شام میں ظاہری حشم و قدم دیکھ کے ابوذر متاثر ہو جائیں گے، جس قدر وہاں دولت لٹائی جا رہی تھی حضرت علی کی دشمنی میں، ایک ایک حدیث گڑھنے پہ 80 ہزار درہم و دینار دیے جا رہے تھے، تو یہ سمجھے کہ جہاں ابوذر جائیں گے تو مزاج بدل جائے گا۔ لیکن علی والوں کا مزاج دولت سے نہ بدلتا ہے، اور نہ کسی کوئی ظالم علی والوں کا مزاج بدل سکتا ہے۔ جناب ابوذر شام گئے، اور شام میں بھی وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا کہ جو مدینہ میں تھا، کہ شام کے چوراہوں کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے۔ جہاں ایک طرف شام کی پوری حکومت برپا کی گئی تھی حضرت علی کے خلاف، اور جہاں ممبروں سے پروپیگنڈا ہو رہا تھا حضرت علی کے خلاف، جمعہ کے خطیب جو روز جمعہ آتے تھے حضرت علی کے خلاف خطبوں میں بیان دے رہے تھے، اور تمام طریقے کی جھوٹی روایات بیان کی جا رہی تھیں، ایسے ماحول میں جناب ابوذر نے شام میں کھڑے ہو کے چوراہوں کے اوپر اور لوگوں کے درمیان اب جو حضرت علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، تو حاکم شام گھبرا گیا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھو یہ جو شخص مدینے سے آیا ہے اس کا نام ابوذر ہے، میں تمہیں 20,000 درہم دے رہا ہوں، جاؤ اور جا کے اسے خرید لو اور اسے اس بات پہ آمادہ کرو کہ یہ علی کے فضائل نہ پڑھے اور اس کے مقابلے پہ میرے فضائل بیان کرے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ دمشق کا رہنے والا ایک غلام تھا، وہ جناب ابوذر سے واقف نہیں تھا، اسے معرفت نہیں تھی، اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم نے ایسا کر لیا تو میں اس کی دوہری رقم تمہیں دوں گا، یعنی 40,000 درہم، اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوا کہ ایک شخص جو بڑے معمولی سے لباس میں ہے، جس کا ظاہری حلیہ فقیروں جیسا ہے، اسے خریدنا کون سی بڑی بات ہے، جب اتنی بڑی رقم اسے دوں گا تو فوراً اس کا مزاج بدل جائے گا۔ آ گیا وہ شام میں مسجد میں، دیکھا ابوذر بیٹھے ہوئے تھے، آیا اور کہنے لگا کہ آنے والے، میں تجھے بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن تو یہ جو کام شام میں کر رہا ہے یہ نہ کر۔ تو جناب ابوذر نے کہا کون سا کام؟ کہا یہ جو تم علی کے فضائل بیان کر رہے ہو اسے ترک کر دو، اور اگر تم نے ایسا کیا اور اس کی جگہ حاکم شام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے تو میں تمہیں 20,000 درہم دوں گا۔ تو جناب ابوذر نے کہا، اب دیکھیے جناب ابوذر حاکم شام اور اس کی گفتگو سے بھی واقف تھے، اس لیے کہ ابوذر ہیں مکتب علی کے شاگرد، وہ علی کہ جو کوفے پہ منبر پہ بیٹھ کے اور شام کے حاکم کو گریبان پکڑ کے شام میں تخت سے گرا دے، ابوذر اس کے شاگرد ہیں۔ جناب ابوذر مسکرائے کہ تم ایسا کیوں سمجھ رہے ہو کہ تم مجھے خرید لوگے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کا ظاہری حلیہ کچھ ایسا ہی بتا رہا ہے، مجھے آپ مسکین نظر آتے ہیں، مجھے آپ فقیر نظر آتے ہیں، مجھے آپ نادار نظر آتے ہیں۔ قناعت پسندی اگر کسی سے سیکھنا ہو سبق تو جناب ابوذر سے سیکھے، اصحاب امیر المومنین سے سیکھے۔ یہ کہہ کہ جناب ابوذر نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، اور اب جو ہاتھ کو کھولا تو اس میں 2 روٹیاں تھیں۔ کہنے لگے کہ ایک روٹی میرے پاس آج رات کے لیے ہے،
اور اگر اللہ نے زندگی دی تو کل دن کا بھی میرے پاس انتظام ہے۔ جس کے پاس 2 وقت کی روٹی ہو اسے تم غریب کہہ رہے ہو؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے یہ سیکھا، اگر سیکھنا ہے تو مکتب علی کے شاگردوں سے سیکھا جائے، جن کی تربیت حضرت علی علیہ السلام نے کی ہے کہ میرے پاس 2 وقت کا انتظام ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تو جو سمجھ رہا ہے ویسا ممکن نہیں ہے۔ اگر مجھے قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور اللہ مجھے دوبارہ زندہ کرے، پھر بھی علی کے فضائل ترک نہیں کروں گا، اور جس کے فضائل کی تم توقع کر رہے ہو اس کے فضائل کبھی بیان نہیں کروں گا۔ پورا نظریہ جناب ابوذر نے اپنا بیان کر دیا، اور یہ قیامت تک آنے والے خطیبوں کو بتا بھی دیا کہ حالات کو دیکھ کر اپنی تقریر نہ بدل دینا، بلکہ منبر صرف اور صرف حضرت علی کے فضائل کے لیے ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رواداری کے جو ہے وہ قائل ہو جاؤ اور غیروں کا ذکر بھی منبر سے ہونے لگے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں جناب ابوذر۔ شام کے حاکم نے فوراً ایک خط لکھا اور مدینے میں خلیفہ کی طرف روانہ کیا کہ ابوذر جو کام مدینے میں کر رہے تھے وہ یہی یہاں بھی کر رہے ہیں، شام کے حالات خراب ہو جائیں گے۔ میں نے بڑی مصیبت سے بنو امیہ کی حکومت کو آل رسول کے خلاف جو ہے وہ قائم کیا ہے، لہذا ابوذر کے لیے کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بے کجاوا اونٹ کے اوپر جناب ابوذر کو بٹھا کے مدینے بھیج دیا جائے۔ یہ کون ہے کہ جنہیں خود مسلمان صحابی کہتے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صحابی وہ ہے کہ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے رحم دل ہو۔ یہاں معاملہ دوسرا ہے، جو رسول اللہ کے عظیم صحابی ہیں ان کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ بغیر کجاوے کے ناقے پہ، ایک سرکش ناقے پہ بٹھا کے مدینے بھیج دو۔ اور دوسری طرف کابل احبار جیسے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ جو رعایتیں برتی جا رہی ہیں اور ان کو اہم عہدوں پہ فائز کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پوری اسلامی تاریخ ہے جو بعد رسول 25 برس کی تاریخ ہے، یعنی 11 ہجری سے لے کے اور ذی الحج 35 ہجری تک، کہ جس قدر ظلم ہوا ہے، لیکن اس درمیان بھی ذرا برابر حضرت علی کے جو چاہنے والے صحابی تھے، کہ جو حقیقی صحابی تھے، انہوں نے اپنی روش کو نہیں بدلا۔ یہاں تک جناب ابوذر جس وقت پہنچے ہیں مدینے، تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اس قدر سرکش ناقے پہ لے جایا گیا تھا کہ رانوں کا گوشت جو ہے وہ ہٹ گیا تھا، خون جاری تھا۔ اور ایسے عالم میں جناب ابوذر جس وقت پہنچے، کسی نے کہا کہ ابوذر تم کہاں تھے؟ کہا میں شام میں تھا۔ کہا یہاں مدینے میں حدیث سازی کے کارخانے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ حدیث جناب ابوذر کو سنائی گئی کہ اکے کی اگر ایک گٹی پیاز کسی نے مکے میں کھا لی تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس قدر مصیبتوں کا شکار ہو کے آئے تھے، لیکن فوراً حاکم کے دربار میں چلے گئے، اور جیسے ہی جا کے اس کی سرزنش کی تو وہاں جو ان کا مشیر تھا مروان، وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ ابوذر تم ہوتے کون ہو ہمیں ٹوکنے والے؟ تو جھڑک کے تاریخی جواب دیا جناب ابوذر نے، کہا میں جو بھی ہوں، لیکن فی الحال تو میں بتکدے میں ابراہیم ہوں۔ اتنی بڑی حکومت کے تخت پہ جو بیٹھا ہوا تھا جناب ابوذر نے بتا دیا کہ یہ بتکدہ ہے، اور ان کا تعلق انہی سے ہے جو دور جاہلیت والوں کا جو عمل تھا، یہ وہی بت پرست لوگ ہیں۔ انہوں نے ظاہری اسلامی نقاب اپنے چہروں پہ ڈال لی ہے۔ یہ تاریخ ہے جناب ابوذر کی۔ اور اس کے بعد جناب ابوذر کو پھر مدینے سے نکال کے ربضہ بھیجا گیا، ایک صحرا کی طرف۔ حکم یہ دیا گیا تیسرے دور میں کہ کوئی بھی ابوذر کو رخصت کرنے نہ نکلے، کوئی بھی انہیں ودا نہ کرے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینے میں کرفیو لگا، اور جہاں تک تاریخ پہ میری نظر ہے 1400 سالوں میں سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں جو کرفیو لگا وہ تیسرے دور میں لگا۔ وہ لوگ کہ جن کی زبانیں بہت بڑی ہو گئی ہیں خصوصیت کے ساتھ، رمضان میں جو چینلز کے اوپر تقریریں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا دور بڑا کامیاب تھا اور فلاں کا دور بڑا کامیاب تھا، اور حضرت علی کے دور کے لیے کہ یہ ناکامیاب دور تھا۔ یہ ناکامیاب دور تمہیں جسے کہہ رہے ہو، ذرا 4.5 سالہ حضرت علی کی حکومت میں بتاؤ کہ کسی اسلامی حکومت میں کسی شہر میں کرفیو لگانا پڑا ہو۔ اس لیے کہ کرفیو تبھی لگتا ہے کہ جب حاکم کا کنٹرول اپنے رعایا پہ نہ رہے، جب امن و ضبط کی کمی ہو جائے، جب ظلم و بربریت بڑھ جائے، تو پھر وہاں ان تمام چیزوں کی وہاں پاور کا انتظام کرنا پڑتا ہے، وہاں اپنے اختیارات کا استعمال کرنا پڑتا ہے،
وہاں فوجیوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے حکم نافذ کرنے کے لیے، تو یہاں حکم نافذ کیا گیا کہ کوئی نہ نکلے، لیکن ایسے عالم میں بھی جناب امیر نکلے، ساتھ میں حسنین علیہم الصلاۃ والسلام کو لیے ہوئے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں تھے، اور مدینے کے باہر تک جناب ابوذر کو ودا کیا۔ اور جس وقت ابوذر ربضہ پہنچے ہیں تو دیکھا کہ کوئی ہے کہ جو ابوذر کے لیے اس ریگستان میں پانی کا انتظام کر رہا ہے، کنواں کھود رہا ہے۔ اب جو ابوذر قریب پہنچے تو کوئی اور نہیں تھا، خود حضرت علی جناب ابوذر کے لیے پانی کا انتظام کر رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ محبت علی کا جو معاملہ ہے یہ دوہرا معاملہ ہے، جتنا علی کا چاہنے والا علی سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ حضرت علی اپنے چاہنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ یا یہ ہے پوری تاریخ عزیزان گرامی، کس قدر ظلم برداشت کیے ہیں، اس لیے کہ خصوصیت کے ساتھ حضرت علی پہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ یہ کہ بعد رسول مسند رسول حضرت علی سے غصب کر لی گئی۔ خلافت غصب نہیں ہوئی تھی، اس بات کے لیے خاص طور سے میں اکثر و بیشتر پڑھتا رہتا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ کسی نے حضرت علی سے خلافت غصب کر لی تھی، حکومت غصب کی گئی تھی۔ لیکن برا ہو دنیا کا کہ جس نے علی جیسے کو چھوڑ کے ان جیسوں کو اپنا حاکم مانا، اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم بھی حضرت علی کو مانتے ہیں، غدیر بھی خوب پڑھتے ہیں ممبروں سے، اس لیے کہ آج کل تو ہمارے یہاں بھی فیشن ہو گیا ہے، اپنے کے یہاں ذاکرین کی کمی ہو گئی ہے کہ دوسروں کے یہاں سے وہ چولے پہن کے آتے ہیں اور ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، اپنا ممبر منافقین کے حوالے کر دیا ہے، اور جب کہیے تو کہتے ہیں غدیر پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو غدیر کا واقعہ ہوا تھا، یہ نصف النہار میں اتنی گرمی میں چٹیل میدان میں یہ 1 گھنٹے سے زیادہ پیغمبر کا خطبہ دینا اور یہ پالان شتر کا ممبر بنوانا اور حکم خدا پہ رسول کا حضرت علی کا اعلان کرنا ہاتھوں پہ بلند کر کے، یہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ صرف غدیر پڑھی جائے، بلکہ یہ اس لیے ہوا تھا تاکہ غدیر کو مانا جائے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھا تو جائے کہ آپ غدیر پڑھ رہے ہیں تو کیا حضرت علی کو بلا فضل خلیفہ مان بھی رہے ہیں؟ خلیفہ نہیں مان رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے نادان دوست اطمینان سے بیٹھ کے سنتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے صاحب غدیر پڑھ رہے ہیں۔ غدیر صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ماننے کے لیے ہے۔ ذرا کوئی ان سے پوچھے تو کہ کیا آپ مانتے بھی ہیں؟ تو بس یہی تو منافقت ہے، اسی کا تو سورہ منافقون میں ذکر ہوا ہے کہ اے رسول یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کی جیسی کہتے ہیں، اور آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ یا علی۔ اور اس کے بعد تعویل یہ دی جاتی ہے طاہر القادری جیسے، کہ جو بہت بڑے مفکر اسلام ہیں اور اپنے لوگ بھی بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ صاحب وہ تو روحانی پیشوا بنایا تھا، یہ دنیاوی معاملات کا تھا، اس لیے امت نے اپنی ثواب دید پہ بنا لیا۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، جس کے اوپر اللہ کو اتنا اعتبار ہو کہ تمام دینی مسائل اس کے حوالے کر دیے، آپ کو اتنا بھی اعتبار نہیں کہ دنیاوی مسائل اس کے سپرد کر دیتے۔ اللہ کو تو علی پہ اتنا اعتماد ہے کہ خلافت جیسے عظیم عہدے پہ فائز کر دیا، وسیع رسول بنا دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں صرف روحانی بنایا تھا، نہیں، روحانی پیشوا تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ روحانی پیشوا تو وہ تھے، اس وقت بھی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ غدیر میں حضرت علی کی حکومت کا اعلان ہوا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کو کیا مانتی تھی امت؟ وہ تو کہہ رہے تھے کہ انا مولا المومنین، میں مومنین کا مولا ہوں، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو مسلمان بتائیں کہ وہ رسول اللہ کو کیا مانتے تھے؟ کیا صرف رسول مانتے تھے، اپنا حاکم نہیں مانتے تھے؟ تو ہر ایک کہے گا کہ نہیں ہم حاکم بھی مانتے تھے۔ تو جیسے رسول رسالت کے ساتھ حاکم بھی تھی عام معاملات میں، ویسے حضرت علی بھی امامت کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے بھی سب سے زیادہ مستحق، اور حضرت علی ہی مستحق تھے۔ لہذا اس دھوکے میں کوئی نہ آئے کہ وہ روحانی تھے اور کیپسول میں کوئی کڑوی دوا دے کے چاہے کہ وہ بچ کے چلا جائے گا، تو بچ نہیں پائے گا، بلکہ حضرت علی کی حکومت کا بھی اعلان ہوا ہے غدیر میں۔ اور عزیزان گرامی، حضرت علی سے حکومت کو غصب کیا گیا، اور 25 برس تک کے
جس طریقے کے افراد منبر رسول کے اوپر آئے کہ جہاں پہلی منزل پہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا جیسا ہوں، ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو مجھ پہ سیدھا کر دینا، مجھ پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، میں تو بس تمہارا جیسا ہوں۔ تو جب ہمارے جیسے آپ ہیں تو رسول کے منبر پہ کیسے بیٹھ گئے؟ اب سمجھ میں آیا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسول ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے ہیں، یہ جو رسالت کے اسٹیٹس کو گھٹایا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو بچایا جا رہا ہے، کیونکہ بعد میں ایسے لوگوں کو منبر پہ بٹھانا تھا کہ جو کہہ رہے تھے کہ تمہارا جیسا ہوں، ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا، مجھ پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آغاز مجلس میں کہا تھا کہ حضرت علی کے وہ صحابی کے جو پیغمبر کے صحابی تھے اور بعد پیغمبر جنہوں نے حضرت علی کے دامن کو پکڑے رکھا اور ولایت کا پرچار کرتے رہے، انہی میں سے سب سے پہلے جو احتجاج ہوا ہے مدینہ کی مسجد میں وہ جناب مالک ابن نویرہ کے ذریعے سے ہوا ہے، اس لیے کہ جو جناب سلمان وغیرہ نے احتجاج کیا تھا وہ خلافت کے مسئلے کے اوپر پہلے ہو چکا ابتدا میں پہلے ہی دن، لیکن مسجد میں باقاعدہ خطبے کے درمیان جو سب سے پہلا احتجاج ہوا 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد وہ مالک ابن نویرہ کے ذریعے سے ہوا۔ مالک ابن نویرہ مدینے میں نہیں رہتے تھے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے، مدینے سے قریب ایک دیہات میں رہتے تھے، ان کا قبیلہ تھا، لیکن پیغمبر کے اتنے معتمد خاص تھے کہ ان کے قبیلے پہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے پیغمبر نے انہیں معین کیا تھا۔ مالک ابن نویرہ جس وقت انہیں خبر ملی رسول اللہ کی شہادت کی تو وہ چلے اپنے وطن سے مدینے کی طرف، اور جمعے کا دن تھا عین جس وقت اس وقت خلیفہ جسے مسلمانوں نے بنایا تھا حاکم، وہ منبر پہ بیٹھا ہوا خطبہ دے رہا تھا، سامنے سے مالک ابن نویرہ مسجد میں داخل ہوئے اور کہنے لگے اے شخص تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تو نے اتنا وزنی بار اپنے اوپر لے لیا، تو کیوں اپنے نفس پہ اپنی قدرت سے زیادہ زور دے رہا ہے اور بار ڈال رہا ہے؟ منبر سے اتر کے اپنے گھر چلا جا اور کسی گوشے میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کا استغفار کر۔ عزیزوں یہ پڑھ دینا بہت آسان ہے اور یہ سن لینا بھی بہت آسان ہے، لیکن جہاں خالد ابن ولید جیسے ظالم داہنی طرف منبر کے بیٹھے ہوں، عمرو عاص جیسا 10,000 کا لشکر جو لیے ہوئے مدینے میں ٹہل رہا تھا موجود ہے، جہاں اور بہت سے ان کے لوگ موجود ہیں اور ان کے سپاہی، اور ایسے درمیان میں حضرت علی کی حمایت میں انہوں نے کہا تم بھول گئے کہ رسول نے ہم سب کو غدیر کے دن حکم دیا تھا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو، یہاں تک کہ مالک ابن نویرہ کو مسجد سے بظلم نکالا گیا۔ مالک ابن نویرہ کون ہے؟ جس وقت یہ آئے ہیں مدینے اور رسول اللہ کے ہاتھ پہ مشرف با اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا، اور جب جانے لگے نصیحتیں سن کے رسول اللہ کی اپنے قبیلے کی طرف، تو رسول اللہ اپنے اصحاب سے مخاطب ہوئے اور کہا اگر تم میں کوئی چاہتا ہے کہ جنتی شخص کی زیارت کرے تو وہ اس شخص کی زیارت کر لے چہرے کی، کیونکہ مالک ابن نویرہ جا چکے تھے۔ 2 ایسے لوگ تھے جو مسلسل رسول اللہ کے داہنے بائیں بیٹھے رہتے تھے، انہوں نے سیکھا کچھ نہیں رسول اللہ سے، اس لیے کہ یہ نہ حصول علم میں بیٹھتے تھے نہ محبت رسول میں بیٹھتے تھے، یہ بیٹھتے تھے اس چکر میں کہ کہیں سے کچھ صدقہ وغیرہ آ جائے، کچھ مال غنیمت آ جائے تو سب سے پہلے یہ اپنا حصہ لگا لیں، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جنت بڑی شارٹ کٹ انہیں مل جائے گی بغیر محبت علی کے۔ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جنتی شخص کے چہرے کو دیکھے تو یہ شخص جو ابھی اسلام قبول کر کے گیا ہے جا کے اس کے چہرے کی زیارت کر لے، یہ دونوں اٹھے رسول کے پہلو سے اور پیچھے پیچھے مالک ابن نویرہ کے دوڑے، یہاں تک کہ ان سے ملاقات ہوئی اور آ کے انہیں بشارت دی کہ رسول اللہ نے تمہیں جو ہے وہ جنتی کہا ہے۔ اگر یہیں تک معاملہ رہتا تو ٹھیک رہتا کہ بھائی ٹھیک ہے رسول اللہ نے جو کہا تھا، انہوں نے آ کے مالک ابن نویرہ سے جو ہے وہ بشارت دے دی، لیکن اس کے آگے انہوں نے ایک بات اور کہی کہ چونکہ تم جنتی ہو لہٰذا تم ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں بھی جنت دے دے۔ بس یہ سننا تھا کہ مالک ابن نویرہ نے تاریخی جواب دیا کہ خدا کی تم پہ لعنت ہو، تم رحمت للعالمین کا پہلو چھوڑ کے اور مجھ سے جنت مانگ رہے ہو۔ ابھی اسلام قبول کیا ہے لیکن معرفت دیکھیے، اور جن کے لیے مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا تھا انہوں نے اسلام قبول، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ رسول اللہ کے بجائے مالک ابن نویرہ سے جنت مانگ رہے ہیں۔
اور مالک ابن رویرہ کی یہ جو لعنت کی داستان میں نے پڑھی، اس سے مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کی قسمت میں لعنت لکھی ہو پھر انہیں کسی دور میں کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ لاکھ لوگ جو ہے وہ ان کی پیروی کریں اور لاکھ بچانے کی کوشش کریں، لیکن جن پہ قرآن پہ لعنت ہو، قرآن نے لعنت کی ہو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، جس نے بھی خدا اور رسول کو اذیت دی اس پر اللہ لعنت بھیجتا ہے، اور صرف لعنت نہیں بھیجتا بلکہ اللہ نے اس کے لیے رسوائی کا عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہاں صرف لعنت سے روکا جا رہا ہے، وہاں رسوائی کا عذاب بھی ہے۔ لعنت تو دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو اگر طاقت کے زور پہ اور پیسے کے دم پہ اگر اس دنیا میں لعنت پہ لوگوں کو ظاہری اعتبار روک بھی دیا جائے الزامات لگا کے کہ تو کیا خدائی کا دعویٰ ہے، اللہ کے مقابلے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا اللہ کو بھی لعنت کرنے سے روک دیں گے ایسے لوگوں کے اوپر؟ اور رسوائی کا عذاب بھی تیار کیا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، ابھی الیکشن کا زمانہ گزرا ہے کہ جب بہت زیادہ کسی کو رسوا کرنا ہوتا ہے تو اس کا پتلا جلا دیا جاتا ہے۔ بھئی یہی کام عزیزوں ہم بھی کرتے ہیں، بس ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ لوگ اپنے دشمنوں کا پتلا پھونکتے ہیں، ہم علی و زہرا کے دشمنوں کا پتلا پھونکتے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پہ۔ تو 25 برس کی جو تاریخ ہے، بہت زیادہ عرض نہیں کرنا ہے، جلدی وہ اس قسم کی ہے کہ جہاں ممبر پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جیسا ہوں ٹیڑھا میڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کر دینا، اور اس کے بعد جب ان کے بعد والے ان کے جانشین آئے تو جیسے عین ویسے غین، ان کا بھی یہی حال تھا۔ وہاں تو آنے والا خدامہ ایک شخص آیا، اس کو لایا گیا گرفتار کر کے، اور اس نے شراب پی تھی۔ شراب کی حد 80 کوڑوں کی ہوتی ہے۔ تو اس کے سامنے لائے گئے، ان کے کہا خدامہ تم نے شراب پی ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ دیا کہ ہاں پی ہے۔ اس لیے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر کوئی صبح کی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ کسی سے کہے کہ تم صبح کی نماز پڑھا کرو، تو وہ یہی تو پلٹ کے کہے گا کہ تم بھی تو نہیں پڑھتے ہو۔ تو ان کا مسئلہ بھی یہی تھا کہ کیوں ڈرتا وہ؟ اس لیے کہ مسجد زرار بنائی اسی لیے گئی تھی کہ وہاں 8 لوگ بیٹھ کے شراب پیتے تھے مدینے کے باہر، اور وہ 8 لوگوں کے نام بھی موجود ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ تو اس نے بغیر ڈرے ہوئے خدامہ نے کہہ دیا کہ ہاں پیے میں نے شراب، کہو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے گی 80 کوڑوں کی۔ تو خدامہ نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ خلیفہ رسول ہونے کا دعویٰ ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ نہیں پڑھا ہے۔ قرآن فہمی کا دعویٰ تو ہے، اور آج تک بہت ہے ان کے چاہنے والوں کو قرآن فہمی کا دعویٰ، حالانکہ قرآن صرف پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں، صرف پڑھا جا رہا ہے قرآن۔ اور میں عرض کروں گا اگر وقت رہا کہ صرف پڑھا جا رہا ہے اور سمجھا کیوں نہیں جا رہا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا خدامہ نے کہ قرآن میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے لیے، صاحبان ایمان کے لیے، وہ جو شے استعمال کریں کھائیں پئیں میں نے اسے حلال قرار دیا ہے صاحبان ایمان کے اوپر۔ تو یہ قائل ہو گئے، ظاہر ہے کہ ان کے مطلب کی بھی بات تھی۔ کہنے لگے کہ ہاں بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو، قرآن میں یہ آیت ہم نے بھی پڑھی ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان کے اوپر تمام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، وہ جس شے کو چاہیں استعمال کریں، جو دل چاہے کھائیں، جو دل چاہے پئیں، میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ ابھی وہ باہر نکلے ہی تھا کہ سامنے سے باب مدینۃ العلم آ رہے تھے۔ اس کی قسمت بھی خراب تھی، اچھا خاصا جو ہے وہ قائل کر کے بری ہو کے نکل رہا تھا، سامنے سے مولائے متقیان آ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ مولا کے علم میں تھا کہ کیا ہوا؟ کسی نے کہا کہ یا علی وہ انہوں نے بری کر دیا۔ کہ کیوں؟ کہ یہ تو انہی کو معلوم ہے۔ خدامہ کا ہاتھ پکڑا اور لیے ہوئے ان کے سامنے آئے اور ان کا نام لے کے انہیں خطاب کیا، نہ حاکم کہا اور نہ کسی اور لقب سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ علی نے بیعت کر لی تھی، تو اگر علی نے بیعت کی ہوتی تو جیسے جو مسلمان جن القاب سے انہیں یاد کر رہے تھے، وہ پکار رہے تھے، حضرت علی بھی وہی، لیکن تاریخ میں لکھا ہوا ہے کنیت سے انہیں یاد کیا، پکارا اور کہا تم نے اس شرابی کو جو ہے آزاد کر دیا۔
بجائے اس کے کہ اس کے اوپر 80 کوڑوں کی حد جاری کرتے۔ تو کہنے لگے کہ یا علی کیا کرتا، اس نے قرآن کی ایک آیت پڑھ دی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے صاحبان ایمان کے اوپر ہر شے کو حلال قرار دیا ہے، جو دل چاہے وہ کھائے پئیں۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے ڈانٹا، کہا تمہیں قرآن معلوم بھی ہے کہ قرآن ہے کیا؟ تمہیں علم قرآن ہے بھی کیا؟ اس لیے کہ اس آیت کا آغاز ہی صاحبان ایمان سے ہوا ہے، اور صاحبان ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ جو حلال کو حرام نہ کہے، حرام کو حلال نہ کہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ صاحبان ایمان کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو حلال کو حرام نہ کہے، حرام کو حلال نہ کہے۔ تو یہ دوسرا دور تھا، اور اس کے بعد تیسرا دور آیا کہ جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے بیت المال کو لوٹا گیا، جہاں افریقہ کے علاقوں سے آنے والا 5 لاکھ خمس مروان کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جہاں ولید جیسوں کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، جو شراب پی کے صبح کی 2 رکعت نماز 4 رکعت پڑھا رہا ہے، جمعے کی نماز بدھ کے دن ہو رہی ہے، بصرے میں سعید ابن عاص شراب پی کے نماز پڑھائے دے رہا ہے۔ ذرا ان کے گورنروں کی آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیے کہ کیسے کیسے گورنر تھے۔ یہ تو آج مسلمان رو رہے ہیں۔ یہی طلحہ دوسرے دور میں گورنر بنایا گیا تھا، سب سے پہلے فلسطین کا 100 تھیلے لوٹ کے لایا تھا سونے اور چاندی کے فلسطین کے بیت المال سے، اور یہ تھیلے کوئی آج کل کے پولیتھین نہیں تھے۔ اس کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے کہ گائے کے پیٹ کی جو کھال ہوتی تھی اس سے بنائے جاتے تھے۔ ایسے 100 تھیلے فلسطین سے لوٹ کے لایا تھا۔ آج 1400 سالوں کے بعد مسلمان فلسطین کے رٹنے کا غم منا رہے ہیں، لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو لوٹنے والے یہی لوگ ہیں، اور پھر انہی کے پرستار یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ اس لیے کہ ہیں یہ سب ایک، جیسے آج کل ہوتا ہے کہ حکومتوں کی بی ٹیم ہوتی ہیں، ویسے یہ سب بی ٹیم تھے ان کے، چاہے یہ خوارج ہوں، یہ تمام لوگ ملے ہوئے تھے، انہی کے کارندے ہیں، اور صرف مقصد ایک تھا کہ رسول اللہ کے مشن کو مٹا دیا جائے، حضرت علی کو خلافت پہ نہ آنے دیا جائے، مسند خلافت پہ۔ اور جہاں طلحہ جیسے گورنر، جہاں خالد ابن ولید جیسے گورنر کہ جنہوں نے جب شام کے اوپر حملہ کیا اور ان لوگوں نے اپنے کو ان کے حوالے کر دیا، سرنڈر کر دیا، اس کے باوجود بچوں تک کے قتل کر دیا تاکہ جتنے لوگوں کو قتل کریں گے اتنا مال غنیمت ملے گا۔ جہاں حکومت کے لیے فصلیں برباد کی جا رہی تھیں، غریبوں کا مال لوٹا جا رہا تھا، حکم یہ تھا کہ سب سے پہلے دیہاتوں پہ حملہ کیا کرو جب کسی بڑے شہر پہ حملہ کرنا ہو، اور انہیں لوٹ لیا کرو، وہاں سے کھانے پینے کا سامان مہیا کر لو، تب بڑے علاقوں پہ قبضہ کرو۔ اور امت اسے کہہ رہی ہے کہ صاحب بڑا کامیاب دور تھا، ان کو ڈاکوؤں کے دور کو کامیاب کہا جا رہا ہے، لٹیروں کے دور کو کامیاب کہا جا رہا ہے۔ ایسا دور آیا، اور عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ جب 25 برس کے بعد جناب امیر کے ہاتھوں پہ بیعت ہوئی اور حضرت علی مسجد رسول میں منبر رسول پر وہاں جا کے بیٹھے کہ جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے، اور اب جو 25 برس کے بعد حضرت علی نے مسجد النبوی میں خطبہ دینا شروع کیا، تو میں چاہنے والوں کی کیا بات کروں، میں عمار کی کیا بات کروں، میں ازبق ابن نباتہ کی کیا بات کروں، میں مالک اشتر کی کیا بات کروں، میں ساسا ابن سوحان کی کیا بات کروں۔ اب جو علی نے خطبہ دینا شروع کیا تو صاحب دمت الثاقبہ لکھتے ہیں کہ خود مشیت کو وجد آ گیا، جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے علی کے دہن کا بوسہ میری جانب سے لے لو۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ، جا کے میری جانب سے یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد، جا کے میری جانب سے علی کے دہن کا بوسہ لے لو۔ اور لوگوں نے کہا کہ آج 25 برس کے بعد ہم نے وہ خطبہ سنا کہ جو خطبہ رسول اللہ سے جس شان سے سنتے تھے۔ اور اس کے بعد علی جب محراب میں گئے اور نماز پڑھائی تو اکابرین یہ کہتے ہوئے نکلے کہ آج ہم نے وہ نماز پڑھی کہ جو رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ 25 برس تک اسلامی حکومت میں وہ نماز بھی نہیں پڑھائی گئی جو رسول اللہ پڑھاتے تھے۔
یعنی نماز جیسی اہم عبادت میں بھی تبدیلیاں ہو گئیں اور اس میں بھی خرابیاں پیدا کر دی گئیں. تو ایک طرف ہمیں یہ تاریخ ملتی ہے اور دوسری طرف ہمیں یہ حضرت علی کی تاریخ, یہ 4.5 سالہ حضرت علی کی زندگی. بس عزیزوں وقت تمام ہو گیا, لیکن عزیزوں دنیا نے حضرت علی کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون لینے نہ دیا. 4.5 سال ابھی حکومت کے گزرے تھے اور تاریخ کا وہ واحد حاکم ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا, آج تک کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکا, نہ علی سے پہلے کوئی حاکم کر سکا, نہ علی کے بعد کسی حاکم نے کیا کہ میری حکومت میں کوئی نہ بھوکا ہے, نہ کوئی بے لباس ہے, نہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے پاس گھر نہ ہو, بلکہ اطمینان کے ساتھ ہر ایک. جہاں جارج جرداق نے لکھا, جو عیسائی مورخ تھا, اس نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ علی اس منصف کو کہتے ہیں کہ جو جب مسجد قضاوت پہ بیٹھ جاتا تھا تو عیسائیوں کے سامنے, عیسائیوں کے لیے انجیل سے فیصلے کرتا تھا, یہودیوں کے فیصلے توریت سے کرتا تھا, اہل زبور کے سامنے زبور سے فیصلے کرتا تھا, اور قرآن والوں کے لیے قرآن سے فیصلے کرتا تھا. جہاں علی منبر کوفہ اور منبر رسول مسجد النبوی میں کہہ رہے ہیں سلونی سلونی, پوچھ لو مجھ سے جو دل چاہے پوچھ لو, میں زمین کے راستوں کے جیسے آسمان کے راستوں سے بھی واقف ہوں. اگر میرے سامنے سے حجاب غیب ہٹا بھی دیے جائیں پھر بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اس شان کا. لیکن عزیزوں حاکم شام کی ریشہ دوانیاں اور وہیں سے خوارج کو آمادہ کرنا حضرت علی کے قتل پہ, اور اس کے بعد کوفے میں اشعث ابن قیس جو حاکم شام کا جاسوس تھا اور پل پل کی خبریں حاکم شام کو شام روانہ کرتا تھا, اسی کے گھر میں ابن ملجم کا قیام ہوا. خدا لعنت کرے قطامہ پہ کہ جس نے حضرت علی کے سر کو اپنا مہر قرار دیا, اور 3 لوگ ایک ساتھ حضرت علی کے قتل پہ آمادہ ہوئے. اس لیے کہ قتل کا ارادہ صرف حضرت علی کا نہیں تھا, یہ جو ابن ملجم کے ساتھ ایک شخص وردان اور ایک اور آیا, اس لیے کہ سازش یہ تھی کہ امام حسن اور امام حسین کو بھی قتل کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی نے بحیثیت امام حکم دیا ہے کہ آج تم دونوں مسجد میں نہ آنا. کوئی یہ تصور نہ کرے, یہ جو بعض لوگ کانوں میں اکثر آواز آ جاتی ہے کہ جناب زینب نے جگایا کہ بھائی اٹھو دیکھو کیسی مسجد سے آواز آ رہی ہے. راتوں رات عبادت کرنے والے, بھلا شبائے قدر میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین خواب غفلت میں ہوں گے؟ اسی لیے انسان کو پڑھنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. حکم دیا تھا حضرت علی نے کہ آج مسجد میں نہ آنا, اور اس کے بعد حضرت علی مسجد میں گئے, ٹھوکر سے ابن ملجم کو جگایا. اس لیے کہ حضرت علی ہادی ہیں, ہادی کے لیے حجت کو تمام کرنا ضروری ہوتا ہے. حضرت علی جانتے تھے کہ ابن ملجم کی نماز اسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی, لیکن چونکہ ہادی تھے حجت کو تمام کیا, جگایا اسے نماز کے لیے. اور عزیزوں امام حسین علیہ السلام کا بھی اس لیے کہ اگر آپ کسی بھی ہادی کے سلسلے میں دیکھیں گے تو اس نے آپ نے آخر وقت میں حجت کو تمام کیا ہے. جو 28واں خطبہ ہے امام حسین کا کربلا میں, وہ اتمام حجت کا خطبہ ہے کہ جس نے اپنی حجت کو تمام کر دیا ہے. اور جس میں پوچھا تھا کہ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا اور حرام محمد کو, کیا امام حسین ایک ایک شے کو جانتے تھے؟ یہ حجت تمام کی جا رہی تھی. ویسے حضرت علی نے ابن ملجم کو جگا کے حجت کو تمام کیا, اور اس کے بعد گلدستہ مسجد پہ آئے, اذان دی, اور ابھی نماز کی دوسری رکعت میں پہلے سجدے میں تھے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے اس زہر میں بجھائی ہوئی تلوار کو حضرت علی کے سر پہ, یہ ایسے زہر میں بجھائی ہوئی تھی کہ جس کے لیے بعد میں طبیب نے کہا کہ اگر اس کا زہر کو فرات میں ڈال دیا جاتا تو کوفے کا ایک فرد بھی باقی نہ رہتا, اتنا شدید زہر تھا. کیفیت یہ تھی کہ حضرت علی محراب مسجد کی مٹی کو اٹھاتے جاتے تھے اور اپنے سر کے زخم پہ ڈالتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. امام حسن مسجد میں تشریف لائے اور آنے کے بعد اس نامکمل نماز کو مکمل کیا. میرا سلام ہو امام حسن پہ. ایسے حالات میں عزیزوں ذرا سے اگر حالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو انسان کا ذہن متاثر ہو جاتا ہے, نماز میں جی نہیں لگتا ہے. لیکن ایسے خضوع و خشوع میں حضرت امام حسن نے نماز کو مکمل کیا کہ ملائکہ بھی محو حیرت تھے. ایک طرف زخمی باب یہ آسان نہیں ہے,
بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس میں تصور شرط ہوتا ہے، نہ کسی روایت پڑھنے کی اس میں کوئی شرط ہوتی ہے، نہ کسی واقعے کو بیان کرنے کی۔ کیا یہ آسان مسئلہ ہے کہ باپ زخمی پہلو میں پڑا ہوا ہے اور کوئی کھڑا ہو کے نماز پڑھائے؟ صرف اور صرف تصور شرط ہے عزیزوں۔ ایسے عالم میں امام حسن نے نماز کو جب تمام کیا، اب جو بابا کو دیکھا تو سر شگاف تھا، اتنا گہرا زخم لگا تھا کہ ابن ملجم کی ضربت سر کے نچلے حصے تک کے اس کو کاٹ دیا تھا، امامہ درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد گلیم میں لے کے گھر کی طرف چلے، بیت الشرف کی طرف۔ چاہنے والے، بس اتنا ضرور کہوں گا کہ مولا یقیناً ضربت لگی لیکن آپ کے لیے گلیم بھی مہیا ہو گیا، بڑی شان سے چاہنے والے، اور آپ کے بیٹے آپ کو بیت الشرف لے کے تو گئے۔ ارے میرا سلام ہو اس علی ابن الحسین پر کہ جس کے سامنے اس کے باپ کا لاشا گھوڑے کی سموں سے پامال کیا جا رہا تھا، اور امام اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ یہاں تک بیت الشرف قریب آیا، اس لیے کہ جو لوگ زیارت کرنے جا چکے ہیں، اللہ بار بار نصیب کرے جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بھی زیارت سے مشرف کرے، اور جو نہیں گئے ہیں وہ بھی جائیں۔ حضرت علی کا گھر مسجد کوفہ سے کوئی بہت دور نہیں ہے، بلکہ مسجد کوفہ سے تقریباً جو ہے وہ کچھ فاصلے کے اوپر درمیان میں جو اس وقت حکمرانوں کے محل تھے وہ محل تھا دارالعمارہ، اور اس کے بعد حضرت علی کا ایک چھوٹا سا مکان ہے کہ جو آج زیارت گاہ بنا ہوا ہے۔ جب گھر قریب آنے لگا تو حضرت علی نے ایک مرتبہ کہا کہ بیٹا حسن، میرے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ بس یہیں سے رخصت ہو جائیں، اس لیے کہ جب میری بیٹیاں مجھے اس کیفیت میں دیکھیں گی تو ان کا شور گریہ بلند ہوگا۔ ارے میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ اللہ اکبر، یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے کہ جہاں حضرت علی کو یہ گوارا نہیں کہ زینب و کلثوم کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے۔ اللہ اکبر، یہی 61 ہجری، یہی کوفہ ہے جہاں بے مخنہ چادر زینب و کلثوم کیا گزری ہوگی شہزادیوں پہ، اس لیے کہ وہیں گھر کے قریب دارالعمارہ ہے، اور اسی سے متصل جو ہے وہ زندان ہے، اور اسی میں شہزادیوں کو رکھا گیا تھا اسیر کر کے۔ کیا گزری ہوگی، کیا نہیں یاد ہوگا کہ جب 36 ہجری میں بابا کوفے لے کے آئے تھے، باوجود اس کے کہ سورج ڈھل چکا تھا لیکن میرے بابا نے کوفے کے باہر قیام کیا تھا تاکہ رات کا اندھیرا چھا جائے، تب زہرا کی بیٹیوں کو لے کے شہر میں داخل ہوں گا۔ جبکہ ہماریاں بھی تھیں، کجاوے تھے، پردے کا انتظام تھا، عباس جیسا محافظ موجود تھا، لیکن وہی زینب و کلثوم جب 61 ہجری میں کوفے آئی ہیں تو کیا کیفیت ہے۔ ہاں عزیزوں، اور اس کے بعد حضرت علی کو لایا گیا۔ اب جو جناب زینب نے دیکھا، اللہ اکبر، جناب زینب پہ کیا گزر گئی۔ کبھی ماں کا شکستہ پہلو دیکھا، کبھی باپ کا زخمی سر دیکھا، کبھی بڑے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو کٹ کٹ کے تشت میں گرتے دیکھا، اور کبھی آقا حسین کے جسم کو گھوڑوں کی سموں سے پامال ہوتے دیکھا۔ اللہ رے جناب زینب کا صبر، اسی لیے تو طلہ زینبیہ پہ لکھا ہوا ہے السلام علیک یا جبل الصبر، اے صبر کی پہاڑ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ کس انداز سے صبر کیا ہوگا۔ ہاں عزیزوں، یہاں تک کہ حضرت علی 19ویں رمضان کا دن گزرا، 20ویں کا دن گزرا، حضرت علی نے وصیتیں کی۔ اپنی وصیتوں میں سب سے اہم وصیت، اور یہ جو وصیتیں حضرت علی کی ہیں یہ قیامت تک آنے والے چاہنے والوں تک کے لیے وصیتیں ہیں، ورنہ یہ کہنا کہ بیٹا حسن یتیموں کا خیال رکھنا، کیا امام حسن کو اس بات کی ضرورت تھی کہ ان سے کہا جاتا تو وہ خیال رکھتے؟ نہیں، یہ قیامت تک آنے والے شیعوں تک پیغام پہنچایا ہے حضرت علی نے۔ دیکھو، یتیموں کا خیال رکھنا، ایک ایک چیز کی وصیت کرنے کے بعد حضرت علی نے اپنی تمام اولاد کو امام حسن کے حوالے کیا۔ جناب زینب کو بلایا امام حسن کے حوالے، جناب ام کلثوم کو بلایا امام حسن کے حوالے، اپنے اور بیٹوں کو بلایا امام حسن کے حوالے کیا، یہاں تک کہ محمد حنفیہ آئے اور جناب عباس کے اور بھائی بہنیں، اس لیے کہ حضرت علی کے لیے روایات میں 17 اور 18 بیٹے تک کے روایات میں ہیں کہ بیٹے تھے، ہر ایک کو امام حسن کے حوالے کیا۔ صرف ایک بیٹا رہ گیا، گھر کے گوشے میں وہ بیٹا رو رہا تھا۔ ماں نے پوچھا میرے لال کیا وجہ ہے؟
کہ اماں آپ دیکھ نہیں رہی ہیں بابا نے سب کو آقا حسن کے حوالے کر دیا، ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی۔ جناب ام البنین آئیں کہ آقا اے میرے سید و سردار، آپ نے سب کو حسن کے حوالے کیا، کیا میرے عباس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ آواز دی عباس میرے قریب آؤ، اور اس کے بعد آواز دی حسین تم بھی میرے قریب آؤ۔ ایک ہاتھ عباس کا لیا، ایک ہاتھ آقا حسین کا لیا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں، آقا حسین کا ہاتھ حضرت عباس کے ہاتھ میں۔ اے حسین عباس سے خبردار رہنا، اور اس کے بعد حضرت عباس سے مخاطب ہوئے، اے عباس میرے حسین سے مخاطب رہنا۔ اللہ اکبر، ایسا ہاتھ عباس کا حسین کے حوالے کیا، اور ایسا عباس نے حق وفا ادا کیا کہ جب تک ہاتھ رہے آقا حسین پہ کوئی آنچ نہ آئی، یہاں تک حسین کے علمدار کے ہاتھ فرات کے کنارے قلم ہو گئے۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ازاری، اے عباس تمہارے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔